اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ہماری دروس التبری یا فقہ التبری کے عنوان سے گفتگو رہتی ہے، جس میں ہم نے اب شروع کیا ہے تمہیدی باتیں دعائے صنم قریش کے حوالے سے، یعنی اس حدیث کی، اس دعا کی، بلکہ اس بد دعا کی شرح پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ساری بحثیں تمہیدی تھیں اور ہم نے تبرہ اور لعنت کے حوالے سے بہت سے احکام ذکر کیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج جو شیعیان اہل بیت دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، تبرہ کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز ہو۔ ٹھیک ہے، بعض بزرگوں نے جنگ و جدال نہ ہو، آپس میں ٹینشن نہ ہو، اس کی وجہ سے کبھی کبھی منع کیا ہے، اور وہ بھی محدود دائرے میں۔ کلی طور پر علیکم السلام، لعنت سے کوئی بھی عالم منع نہیں کر سکتا۔ تبرہ سے، جو کہ دین کے بنیادی امور میں سے ہے، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کثیر روایات میں ہمارے پاس ایسے مطالب موجود ہیں کہ جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح ہمارے لیے ولایت معصومین علیہ السلام پر ایمان اور عقیدہ رکھنا اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے دشمنان اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے جو ان کے اوپر ظلم و ستم کیے ہیں، جو ان کے کرتوت رہے ہیں، ان سب کا بیان کرنا بھی اور ان سے بیزاری و برات کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے تولا اور تبرہ کو، ولایت اور براءت کو، دین کے دو پر کے مانند، بالکل ویسے ہی جیسے پرندے کے لیے دو پر چاہیے، بغیر دونوں پر کے وہ اڑان نہیں بھر سکتا، اڑ نہیں سکتا، اسی طریقے سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی منزل کمال تک پہنچنے کے لیے محتاج ہیں کہ ولایت معصومین علیہ السلام کو بھی رکھیں، اس پر ایمان رکھیں، اس کے تقاضے کو پورا کریں اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا بھی اعلان کریں۔ تبرہ بھی لازم ہے اسی طرح سے جیسے تولا ضروری ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے کجناحِ الطائر لفظ استعمال کیا ہے، جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، بغیر اس کے وہ اڑان نہیں بھر سکتا، اسی طریقے سے انسان کے ایمان اور عقیدے منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ تولا کے ساتھ تبرہ کا بھی قائل نہ ہو، اور جس طرح سے معصومین کی مودت اور ولایت کو مانتا ہے، اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، اسی طریقے سے دشمنان اہل بیت سے بیزاری و برات کا اعلان کرنا، ان کے اوپر لعن طعن کرنا بھی ضروری ہے۔ اور میں نے بیان کیا کہ بعض بزرگوں نے کبھی اگر کسی جہت سے منع کیا ہے تو وہ مدارات اور تقیہ کے طور پر ہے، یا خون خرابہ نہ ہو اس لیے، ورنہ یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے۔ کوئی بھی مرجع، کوئی بھی حاکم شرع تولا سے اور تبرہ سے یا اس طرح کی جو بنیادی چیزیں اسے روک نہیں کر سکتا، منع نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ خود معصومین علیہ السلام نے تبرہ کیا ہے، براہ راست لعنت کی ہے، نام بنام لعنت کی ہے۔ اصول کافی ہماری بنیادی کتابوں میں سے ہے، نام بنام معاویہ کے اوپر، اس کے باپ ابو سفیان کے اوپر، یزید کے اوپر لعنت ہے۔ اور بعض روایات میں وہ کلمات استعمال ہوئے ہیں جو کلمات القاب اور کنائے اسرح بہتر ہیں شرعی طور پر نام لینے سے۔ اس سلسلے میں آپ توجہ کریں، ایک روایت پہلے میں پڑھنے جا رہا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 87 میں، کہ ان لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے کے اسباب فراہم کرنے والے، کن کے اوپر؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے بھی لعنتی ہیں، اور جن لوگوں نے طول تاریخ میں اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کیے جانے کے اسباب فراہم کیے، وہ بھی لعنتی ہیں، بلکہ وہ سر فہرست لعنت میں ہیں، اور انہی لوگوں کے کرتوت کو برملا کرنے کا حکم دیا گیا، انہی سے بیزاری و برات کا ہمیں
حکم دیا گیا اس آیت میں کہا جا رہا اولئک جزاؤہم ان لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن جن لوگوں نے ایسا کیا ہے، کیسا آیت کے ماقبل میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن جن لوگوں نے اہل بیت طاہرین کے اوپر ظلم و ستم کی بنیاد ڈالی ہے، ان کے مقام و مرتبے کو، ظاہری مقام و مرتبے کو چھینا ہے، ان کے اوپر نہ صرف یہ کہ خدا کی لعنت ہوتی ہے، الملائکہ سارے ملائکہ کی بھی، والناس اجمعین آیت 87 ان کے اوپر الناس سارے لوگوں کی لعنت۔ تو کیا سارے لوگ لعنت کرتے ہیں؟ نہ جانے کتنے لعنت کے مخالفین ہیں، ہمارے مسلک و مذہب کے گلابی جو کہے جاتے ہیں وہ بھی نہیں لعنت کرتے، اور آئندہ بہت سے پیدا ہوں گے بتری ابتر سے، بتر سے، کاٹ چھانٹ سے، کہ جو اس بات کے، اس نظریے کے قائل ہوں گے کہ وہ بھی اچھے تھے، یہ بھی اچھے ہیں، یعنی اہل بیت طاہرین بھی اچھے ہیں، ان سے بھی جو ہے محبت ہونی چاہیے، اور ان کے جو دشمن سر فہرست صدر اسلام کے خبثاء اور لعناء تھے وہ بھی، ان کو بھی ہم مانتے ہیں۔ یہ سب نہیں چلے گا۔ اللہ نے کسی انسان کے جوف میں، وجود میں دو دل نہیں قرار دیے ہیں۔ بہرحال حضرت امیر المومنین علیہ السلام براہ راست بعض لوگوں کا نام لے کر کے لعنت کرتے تھے، یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ایک دو کتابوں میں نہیں، متعدد کتابوں میں ہے۔ اسی طرح سے بعض اور ائمہ، امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، اس قدر دشمنان اہل بیت جو سر فہرست معاویہ، مروان، مغیرہ وغیرہ تھے، اتنا برائی کرتی تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور ان تک پہنچتی تھی، پہنچاتے تھے، باقاعدہ پہنچتی تھی ان کے تک باتیں، اور پھر وہ امام سے بدلہ لینا چاہ رہے تھے، الٹا سیدھا بکنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بے حد تبرہ کیا کرتے تھے، لعن طعن کیا کرتے، نام بنام۔ خوب انہی چیزوں میں سے، انہی اسباب اور دعاؤں اور بد دعاؤں اور زیارتوں میں سے جن میں لعنت کی گئی ہے دشمنان اہل بیت پر، ایک ہے دعائے صنم قریش۔ اب کوئی یہ کہے سند خراب ہے، ضعیف ہے، سے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو جائے گا کہ یہ کلام معصوم نہیں ہے، صادر نہیں ہوا امام سے۔ کتنے کلام ایسے ہیں، کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جو غیروں سے ہم تک پہنچے ہیں۔ حمید ابن مسلم کون تھا؟ لشکر کفار، لشکر یزید کا فرد تھا، بھلے ہی اس نے تلوار نہ چلائی ہو، لیکن اس کی بات ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو ایسے ہی جیسے بعض اخباری یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ، آخر میں ہے فللعوام ان یقلدوہ، تقلید کا لفظ استعمال ہوا ہے امام حسن عسکری السلام کی روایت میں، مگر چونکہ یہ روایت ضعیف ہے لہذا تقلید کے اوپر کوئی دلیل نہیں۔ تو کیا اگر روایت ضعیف ہے، نقل کرنے والا کمزور ہے، تو وہ کلام امام ہی نہیں رہا؟ ضعیف کی توثیق، ضعیف کے ذریعے صفت لگا کر کے اخباری لوگ جو بات ہے کہتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ بنیادی چیزیں جن میں سے ایک تبرہ ہے، اس کے اوپر اگر امام علی علیہ السلام کی لعنت کا تذکرہ کہ آپ لعنت کیا کرتے تھے برملا نام لے کر کے، یہ کہے کہ یہ ضعیف ہے، ضعیف کہنے سے یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ امام لعنت نہیں کرتے تھے۔ کتنے ایسے واقعات، کتنی ایسی حدیثیں ہم قبول کرتے ہیں کہ جن کے صدور پر امام معصوم سے ہمیں اطمینان ہے، بھلے ہی راوی ایرا غیرہ ہو، مخالف میں سے ہو۔ یہ دیکھنا ہے کہ امام سے یہ کلام صادر ہوا ہے یا نہیں، اطمینان پیدا ہو جائے کافی ہے۔ امام حسن عسکری السلام نے لفظ تقلید، مادہ تقلید کو استعمال کیا۔ خیر میں دور نہ جاؤں، امیر المومنین علیہ السلام کا لعنت کرنا نام بنان، وہ بھی کہاں؟ کیا نام ہے، نماز میں، نماز کے قنوت میں، واجب نماز کے قنوت میں آپ 4 مردوں پر، بدبختوں پر، 4 عورتوں پر نام بنام لعنت کیا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام اسی طرح سے، امام باقر علیہ السلام اسی طرح سے۔ انہی میں سے ایک دعائے صنم قریش ہے، جس کے اوپر ڈھیر ساری شرحیں لکھی گئی ہیں، لیکن بہترین شرح جناب شیخ جلیل ابوالبرکات کی ہے، اس سے فائدہ ہم اٹھائیں گے۔ آج اسی جیسی شرحوں میں سے ایک روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس پہ توجہ کریں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر محدود نہیں کہ آپ جو ہے نام بنام لعنت کرتے تھے، نام لے کر کے برات اور تبرہ کیا کرتے تھے، بلکہ بقیہ ائمہ طاہرین کے یہاں بھی کھلم کھلا خبثاء کے اوپر، خبیثوں کے اوپر، لعنتیوں کے اوپر
لعنتی کلمات اور اوصاف ذکر ہوئے ہیں۔ ایک بات یہ کہتا چلوں کہ سنی روایات میں جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شیخین نے یہ روایت نہیں نقل کی ہے، تو شیخین سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہم آپ جانتے ہیں بخاری اور مسلم کتب احادیث میں سنیوں کے یہاں، یا امام حاکم نیشاپوری نے بار بار لکھا ہے کہ یہ روایت شیخین کے شروط پر پوری اترتی ہے، ولم یخرجا ہو، لیکن دونوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو درج نہیں کیا۔ 5 جلد کتاب ہو گئی ان کی، وہ روایتیں جو شروط بخاری و شروط مسلم یا دونوں کے شروط پہ پوری اترتی تھی، مگر ان لوگوں نے اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی۔ 5 جلد موٹی موٹی کتاب ہو گئی، اس وقت مجھے یاد نہیں کہ کتنی ہزار حدیثیں میرے پاس موجود ہے۔ یہاں پہ شیخین جو لفظ استعمال ہوا کس کے لیے؟ بخاری اور مسلم کے لیے، صحیح۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں جب شیخین استعمال ہوتا ہے تو اس سے شیخ سے مراد شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی ہے۔ شیخین جب کہہ دیتے ہیں تو اس میں مفید صاحب اور شیخ طوسی شامل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اصطلاحیں جب رائج ہو جاتی ہیں، جیسے حاج شیخ، قم کی فضا میں جب آپ درس خارج وغیرہ میں کہیں گے حاج شیخ نے یہ فرمایا ہے، تو حاج شیخ کون ہے؟ حاجی بہت سے لوگ ہیں، شیخ بہت سے۔ حاج شیخ اصطلاح خاص ہے کس کے لیے؟ عبد الکریم حائری مؤسس حوزہ علمیہ قم کے لیے، صحیح ہے۔ ہمارے یہاں علامہ کس کے لیے؟ علامہ ہلی کے لیے۔ تو بعض کلمات اتنا زیادہ رائج ہو جاتے ہیں، نام پھر وہاں پہ لینا مناسب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کلمہ شیخین ہماری کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، روایات اور واقعات کی کتابوں میں شیخین نے یہ کیا ہے، اس شیخین سے مراد کون ہے؟ ان کے سربراہ دونوں، یعنی صحابہ کی فہرست میں جب شیخین ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ پہلا دوسرا ملعون، صحیح۔ اور شیخین کی اصطلاح صرف خواص تک محدود نہیں ہے، بلکہ عوام بھی جانتے ہیں۔ نہ جانے کتنی عوام ان کے سامنے جب ذکر کیا جائے تو اس بات کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ شیخین سے مراد اگر حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، تو شیخین سے مراد بخاری و مسلم ہیں۔ ہمارے یہاں شیخ مفید اور شیخ طوسی ہیں، لیکن جب عام طریقے سے شیخین کی بات ہوتی ہے تو اس شیخین سے مراد کیا ہے؟ وہی ابو بکر و عمر لعنت اللہ علیہما۔ جیسے ابھی ایک زندہ ہے، ایک نہیں باقی رہے، مرحوم ہو گئے، شیخین انقلاب۔ جمہوریہ اسلامی، حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی آیا، امام خمینی کی اور ان کی ماننے والوں کی ذمہ داریاں، اور انہوں نے خوب قاعدے سے محنت کی، خون پسینہ پیش کیا اور انقلاب قائم ہوا۔ لیکن آج کے زمانے میں، البتہ چند سال پہلے تک، شیخین انقلاب سے مراد کیا ہے؟ علی اکبر ہاشمی رفسنجانی اور یہ جو اسپیکر تھے کروبی صاحب، ان دونوں کو شیخین انقلاب کہا جاتا تھا۔ ابھی کروبی صاحب زندہ ہیں، اکبر ہاشمی رفسنجانی صاحب جو مرحوم ہو گئے۔ تو شیخین انقلاب سب جانتے تھے، جن لوگوں نے یہ اصطلاح سنی وہ سب سمجھ جاتے تھے کہ یہ شیخین سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے، مسلم و بخاری نہیں، بلکہ شیخین انقلاب خود جوڑ کر کے قرینہ بن جاتا ہے کہ اس سے مراد اکبر ہاشمی رفسنجانی وہ بھی شیخ تھے، اور مہدی کروبی صاحب وہ بھی شیخ ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا تھا۔ لیکن فضائل کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، واقعات کی کتابوں میں جب شیخین کہا جائے تو اس سے مراد کون؟ وہی دونوں خلیفہ ہیں۔ یہ تمہید اس لیے میں نے باندھی ہے تاکہ یہ بتا سکوں کہ ضروری نہیں ہے کہ معصومین علیہم السلام، اگرچہ بعض نے نام لیا ہے، جیسے امیر المومنین کا میں نے نام بتایا، چھٹے امام نے بھی نام لیا ہے، 5ویں امام نے بھی نام لیا، لیکن بعض جگہ 8ویں امام نے بھی، لیکن بعض جگہ نام سے زیادہ ان کے معروف اوصاف ذکر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ معروف اوصاف یا معروف امتیازات، خصوصیت جو بھی، امام باقر علیہ السلام نے اور بعض اماموں نے یہی کلمہ استعمال کیا، شیخین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ جناب مفضل ابن عمر
دوسری روایت میں حنان ابن صدیر اپنے باپ صدیر سیرفی سے نقل کرتے ہیں کہ میرے باپ نے ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام سے ان دونوں شیخین کے بارے میں سوال کیا. دوسری روایت میں نہیں، پہلے انہوں نے پوچھا تھا اولاد یعقوب کے بارے میں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. کتنے تھے؟ 12 بیٹے تھے. حضرت یوسف نے 11 ستاروں کو خواب میں سجدہ کرتے ہوئے اپنا دیکھا تھا نا، سورج اور چاند اور 11 ستاروں کو. انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ہے نا. تو کتنے بیٹے تھے؟ 12. 11 کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا. 2 اچھے تھے، 10 بظاہر برے تھے، وقتی طور پہ برے تھے ورنہ بعد میں وہ اچھے ہوئے. ان کے بارے میں صدیر سیرفی نے پوچھا کہ مولا ہم نے یہ سنا ہے کہ حضرت یعقوب کی ساری اولاد انبیاء تھی، نبی تھے وہ لوگ. امام نے کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ان کی نسل میں انبیاء آئے ہیں، بادشاہ بھی ہوئے ہیں، مگر حضرت یعقوب کے اولاد حضرت یوسف کے علاوہ کوئی بھی، حتیٰ بنیامین جو بہت پاک و پاکیزہ تھے، وہ بھی نبی نہیں تھے. ہاں ہم کانو اسباط اولیاء اولاد الانبیاء، وہ اسباط تھے، اشراف تھے، بزرگ تھے اور انبیاء کی اولاد تھے. وما ماتوا الا سعداء تابوا ويتذكروا ما صنعوا. یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ جو انہوں نے جرم کیا تھا اس سے انہوں نے توبہ کیا. ما ماتوا الا سعداء، 5ویں امام فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے 10 بھائی، 2 تو پاک و پاکیزہ تھے ہی، بنیامین اور حضرت یوسف کی بات نہیں ہو رہی، ان 10 کی بات ہو رہی کہ وہ 10 جو تھے جنہوں نے خون کرنا چاہا، کنویں میں گرا دیا، اپنے باپ سے بار بار جھوٹ بولے وغیرہ وغیرہ. اس کے باوجود امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں وہ نبی تو نہیں تھے مگر اولاد نبی تھے. اور کیا تھے؟ اسباط. اسباط سبد کی جمع ہے. سبت ویسے تو نواسے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا؟ اشراف، قبیلے کے سربراہ تھے یہ لوگ. 12 قبیلے ہوئے حضرت یوسف کے، حضرت بنیامین کے اور دوسرے 10 بھائیوں کی پوری اولاد ہوئی. انہیں سب کو اولاد یعقوب یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. سب کی بڑی بڑی جو ہے بڑے بڑے قبیلے ہوئے. ایک بیٹے سے بہت لوگ بیٹے پیدا ہوئے، دوسرے سے، تیسرے سے، اسی طرح سے 12 قبیلے حضرت موسیٰ کے زمانے میں سب کے سب بڑی بڑی تعداد میں تھے. تو امام نے کہا کہ نہیں، وہ اولاد انبیاء تھے. حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل خدا کے بیٹے ہیں. اولاد انبیاء، یہ تینوں نبیوں کے اولاد تھے وہ 10 بیٹے جو برے تھے. امام فرماتے ہیں ما ماتوا الا سعداء، سعید و خوشبخت ہو کر کے مرے. تابوا، ان سب نے توبہ کی. وَيَتَذَكَّرُوا مَا صَنَعُوا، جو کچھ انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا تھا اس کو انہوں نے اس پر پشیمانی کا اظہار کیا. یتذکروا منا تذکار سے ہے، یاد دہانی سے ہے، مطلب یہ کہ اپنے کیے پر پشیمان ہوئے، نادم ہوئے اور سب کے سب سعداء گئے، پاک و پاکیزہ ہو کر کے گئے. اس بیان کے بعد فوراً امام باقر علیہ السلام اسی سے متصل فرماتے ہیں. پہلی عبارت پڑھ دوں: لم یکن فارق الدنیا الا سعداء تابوا وتذکروا ما صنعوا. یوسف کے ساتھ جو انہوں نے برائی کی تھی اس کا تدارک کیا، اس پر نادم ہوئے. حضرت یوسف نے بھی انہیں معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، قرآن کے میں اعلان ہے. تو یہ پاک و پاکیزہ گئے، توبہ کر کے گئے، سعید گئے، خوشبخت ہو کر کے گئے، دنیا ہی میں اپنی آخرت سنبھال لی. فوراً امام فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيْخَيْنِ فَارَقَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُوبَا وَلَمْ يَتَذَكَّرَا مَا صَنَعَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام. لیکن دونوں شیخین یعنی دونوں بدبخت، دونوں خبیث، دونوں خلیفہ ابو بکر و عمر، امام باقر کہہ رہے ہیں شیخین. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نام لے رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ورنہ امام نے نام سے بہتر کلمہ استعمال کیا ہے جو ان کے لیے، یعنی خباثت میں، انحراف میں، برائی میں جو سربراہ بن گئے تھے. ان الشیخین فارق الدنیا ولم یتوبا، دونوں اس دنیا سے واصل جہنم ہوئے، انہوں نے توبہ نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ امام باقر علیہ السلام. اس مشبہ بہ کو ذکر کرنے کے بعد کہ اولاد یعقوب نبی تو نہیں تھے
مگر اولاد نبی ضرور تھے، پاک و پاکیزہ گئے، سعید گئے۔ وَإِنَّ الشَّيْخَيْنِ، اور یہ روایت بھی کہیں ادھر ادھر کی کتاب میں نہیں، کافی میں موجود ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْخَيْنِ فَارَقَ الدُّنْيَا، نام لیتے تو شاید اپنے ہی لوگ منہ بناتے، امام نے نام نہیں لیا الشیخین کہہ کے، سب جانتے تھے کہ شیخین سے کیا مراد ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْخَيْنِ فَارَقَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُوبَا، دونوں نے توبہ نہیں کی۔ وَلَمْ يَتَذَكَّرَ، تذکر سے مراد یاد دہانی نہیں، وَلَمْ يَتَذَكَّرَ مَا صَنَعَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام، جو امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم کیا، اس سے انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، پشیمان نہیں ہوئے۔ فوراً اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَعَلَيْهِمَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، بتائیے کیا اس سے بڑا تبرہ اور لعنت ہو سکتی ہے؟ امام باقر علیہ السلام صاف لفظوں میں وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ دونوں مر گئے، واصل جہنم ہو گئے، توبہ نہیں کی۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کو جو ستایا، جناب سیدہ کو جو ستایا، اہل بیت پہ جو ظلم ستم کیا اور جو ظلم و ستم کے سبب بنے، آج تک جو ظلم و ستم ان کے چاہنے والوں پر ہو رہا ہے، اس کا اہم ترین سبب وہی لوگ ہیں۔ فَعَلَيْهِمَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اجمعین کس کے لیے آیا ہے؟ اجمعین کی قید کس کے لیے ہے؟ اجمعین سب کے سب، الناس کی بھی، اور الناس عطف ہے کس کے اوپر؟ ملائکہ کے اوپر، یعنی چھوٹے بڑے ملائکہ جو سجدے میں ہے سجدے میں، جو رکوع میں ہے رکوع میں، جو قیام میں، سب کے سب ان عبادتوں کے ساتھ ان دونوں خبیثوں کے اوپر مسلسل لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور امام یہ کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہو خدا کی، لعنت ہو تمام ملائکہ کی، اور لعنت ہو تمام انسانوں کی۔ مجھے یہاں پہ لکھتے ہوئے ہنسی آ گئی کہ سنی لوگ مخالفین جو ان کے ماننے والے ہیں، وہ بھلے ہی لعنت نہ کر رہے ہوں، اپنے سربراہ ان کے اوپر کیا لعنت کریں گے، لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں سارے لوگوں کی لعنت ہو ان کے اوپر۔ اس کا کچھ معنی نکلتا ہے کہ وہ بھلے ہی ظاہری طور پہ ان کے ماننے والے چاہنے والے ہوں، لیکن جو بھی ان سے سرزد ہوتا ہے، جو قابل لعنت چیز ہے، اس لعنت میں وہ لوگ شریک ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ گویا امام باقر علیہ السلام خدا و ملائکہ کے ساتھ شیخین کے ماننے والوں کو بھی لعنت، ان دونوں کیا ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، شامل کر رہے ہیں۔ بھلا کوئی سنی رہتے ہوئے کیوں کر ابو بکر و عمر پر لعنت کر سکتا ہے، لیکن امام باقر علیہ السلام نے آشکار کر دیا ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، حتیٰ غیر مسلمان، الناس ہے نا، الناس عمومیت رکھتا ہے، اس پر الف لام کے ساتھ ساتھ اجمعین کی قید بھی ہے، تاکید بھی ہے، مسلمان ہو یا نہ ہو، سبھی کی پھٹکار اور لعنت ان دونوں ملعونوں پر پہنچتی ہے، ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم رہے کہ اب بھی یہ جو روایتیں آئی ہیں محمد بن ابی بکر کی کہ میں نے اپنے باپ کو آخری لمحات میں پشیمان ہوتے ہوئے دیکھا، عبداللہ ابن عمر کی کہ میں نے اپنے باپ کو آخری لمحات میں پشیمان ہوتے ہوئے دیکھا، یہ روایت، اور ادھر امام کیا کریں لم یتوبا، ان دونوں نے توبہ ہی نہیں کی ہے، پشیمان ہوتے تو توبہ کرتے نا، پشیمان ہی نہیں تھے، تو پھر یہ روایت جو پشیمانی والی ہے اس کا کیا کریں؟ اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں روایتیں قابل قبول نہیں ہیں، اس طرح کی روایتیں قبول نہیں ہیں، اور اگر یہ روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح اور واقعہ پیش آیا ہو تو وہ لوگ بھی اس پشیمانی میں بھی نفاق کر رہے تھے، منافقت کر رہے تھے ظاہری طور پر، کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کیا نام ہے تجہیز و تکفین و تدفین ہی نہ ہو، مجھے دفن ہی نہ کیا جائے، اس لیے اظہار پشیمانی کر رہے تاکہ سارے مسلمان ان کے جنازے میں شریک ہوں وغیرہ۔ اس سلسلے میں ایک تنبیہ، ایک توجہ اور جو جناب علامہ مجلسی نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو انبیاء نہیں تھے، اولاد انبیاء تھے، اسباط سے، انبیاء ہونے کا تذکرہ ہماری بھی بعض کتابوں میں آ گیا ہے، کیا کہ حضرت یعقوب کے سارے بیٹے، صرف حضرت یوسف نہیں بلکہ سارے بیٹے وہ لوگ انبیاء تھے، ہماری بھی کتاب میں آ گیا ہے۔ کیا کریں، علامہ مجلسی نے صاف لفظوں میں کہا ہے ہمارے لیے انبیاء میں عصمت سر فہرست ہے، عصمت شرط ہے، اور ان لوگوں نے ایک معصوم بچے کو جو بعد میں نبی بھی ہوا اس کو قتل کرنے کی ٹھان لی، کنویں میں ڈالا، اپنے باپ کو، نبی کو اتنا رلایا
گناہ نے کبیرہ کیے، جھوٹ بولے، جھوٹ کیا ہے؟ عصمت کے خلاف ہے، ظلم عصمت کے خلاف ہے، تو پھر کیسے یہ اولاد یعقوب نبی ہو سکتے ہیں؟ علامہ مجلسی اس کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ روایات جس میں سارے اولاد یعقوب کو نبی قرار دیا گیا ہے، یہ روایتیں ببنائے تقیہ صادر ہوئی ہیں۔ معصومین علیہ السلام نے اس جہت سے کہ مخالفین ان کو نبی کہتے تھے، معصومین سے یہ روایت صادر ہوئی ہے، یہ علامہ مجلسی نے بیان کیا ہے۔ اگلی روایت جو صدیر حنان ابن صدیر سیرفی، میں پہلے صدیر پڑھتا تھا، صدر کی کا مصغر سمجھ رہا تھا، لیکن علامہ حسن زادہ عملی مرہون صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے راویان حدیث کے صحیح نام کیا تھے، اس کے اوپر صرف پوری ایک کتاب انہوں نے لکھ ڈالی ہے، ایضاح الاشتباہ یا اسے کچھ نام ہے الایضاح کر کے، تو اس میں انہوں نے بیان کیا نہیں، صدیر صدر کی کا مصغر نہیں بلکہ صدیر ان کا نام ہی تھا، اور کنیت ابو الفضل تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے وہاں پہ حضرت یعقوب کی اولاد کے بارے میں پوچھا تھا، وہ دوسری روایت ہے، اور یہ جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ دوسری روایت ہے۔ روایت کہتی ہے کہ صدیر نے امام باقر علیہ السلام سے ایک روز اس طرح سے سوال کیا کہ آپ ان دونوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ان دونوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام نے صدیر سیرفی جو بزرگ صحابہ میں سے تھے امام باقر علیہ السلام کے کہا یا ابا الفضل، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ان دونوں کے بارے میں؟ ما تسألونی عنہما یا ابا الفضل، ما تسألونی عنہما، اے ابو الفضل، کنیت سے پکارنا احترام کی دلیل ہے۔ امام باقر اپنے صحابی کا احترام اس طرح سے کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ما تسألونی عنہما، آپ مجھ سے کیا ان دونوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں سارا فساد، ساری تباہی، سارے انحراف انہی دونوں سے ہے۔ اس کے بعد امام نے بالتفصیل گفتگو کی ہے، اے صدیر فواللہ ما مات منا میت قط، بہت توجہ، جب معصومین علیہ السلام منا کہیں تو ضروری نہیں کہ صرف معصومین ہی ان میں ہوں، یعنی پورا گھرانہ اہل بیت کا جو معصوم ہے، جو صف ثانی کے معصوم ہیں، بے معنی معصوم جو عصمت صغریٰ والے جیسے جناب زینب صلوات اللہ علیہ، حضرت عباس علیہ السلام اور دیگر اہل بیت کے جو گھرانے کے لوگ پاک و پاکیزہ لوگ ہیں، ان کی بات ہے۔ اے ابو الفضل، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ان دونوں کے بارے میں؟ اور اس کے بعد خدا کی قسم کھا کر کے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ما مات منا میت قط، ہم میں کا کوئی بھی اب تک نہیں مرا ہے مگر یہ کہ الا ساخطا علیہما، ہر مرنے والا اہل بیت کی فرد، ہر مرنے والا یعنی صرف معصومین نہیں، ہم اہل بیت میں سے ہر مرنے والا ان کے اوپر غضبناک تھا، ان سے نفرت کرتا تھا، ان سے بغض رکھتا تھا، ان کو برا سمجھتا تھا۔ ساخطاً علیہما، سخط یعنی ناراضگی اور غصہ ہونا، غضبناک ہونا، ان دونوں کے اوپر غضبناک رہتا تھا، اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کا نام احترام سے لیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس فقرے سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بھی ان دونوں ملعونوں کے حق میں ذرہ برابر نرمی رکھتا ہے یا ان دونوں سے راضی و خوشنود ہے، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، یہ ایک بات۔ دوسرے، خاص طور سے سادات کرام سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرات کے شجرہ نسب کی صحت کی ایک دلیل ان دونوں سے ناراضگی اور تبرہ ہے۔ ما منا، کیا ہے عبارت؟ ما مات منا، واللہ کہہ کے، الا کان ساخطا علیہما، کوئی بھی سید اس دنیا سے ہم اہل بیت میں سے نہیں گیا ہے مگر یہ کہ ان دونوں سے ناراض تھا، ناخوش تھا، بیزار تھا، دل میں بغض و کینہ رکھتا تھا ان دونوں سے۔ مطلب کیا ہے؟ کھرے سید ہونے کی ایک علامت کیا ہے؟ ان سے ناراض رہنا، ان سے دشمنی رکھنا، ان کے اوپر مرتے دم تک اس ناراضگی سے دور نہ رہنا۔ دوسرے آگے کا بھی فقرہ میں آپ کو پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ تو اے اولاد زہرا اور اے اولاد ائمہ طاہرین علیہم السلام، آپ لوگوں کے لیے
ان سے بیزاری ضروری ہے۔ اپنے گریبان میں باقاعدہ جھانکنے کی ہم کو کوشش کرنا ہے اگر نرمی کا گوشہ پایا جا رہا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے صاف اعلان کر دیا کہ ہم اہل بیت اور سادات کا کوئی فرد اس دنیا سے نہیں اٹھتا مگر یہ کہ ان دونوں سے ناخوش، ناراض، تبرہ کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ، برائی کے ساتھ، بغض و کینے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا مرنے والے کا مسئلہ۔ اب تک جو بھی ہم اہل بیت میں سے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، امیر المومنین ناخوش تھے، جناب سیدہ ناراض گئیں۔ 8ویں امام نے بھی کہا ہے کہ کانت لنا ام صالحہ، میں کئی مرتبہ یہ روایت آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ جناب سیدہ ناراض گئیں، بخاری نے لکھا ہے کانت واجدہ، واجدہ یعنی غاضبہ، صرف ناراض نہیں تھی، بے پناہ غیظ و غضب کے ساتھ گئی ہیں، اور ہم ان کے گرو گھنٹال لوگوں سے جو ہے راضی ہو جائیں۔ خوب، یہ تو ہو گئی مرنے والوں کی بات۔ سیرت معصومین اور سیرت اولاد معصومین پہ توجہ کریں۔ امام باقر فرماتے ہیں وما منا الیوم، آج ہماری تعداد بڑھ گئی ہے۔ حسنی سادات کافی تھے، حسینی سادات بھی تھے، امام سجاد کی اولاد، زید شہید کے 4 بیٹے، ان کی اولاد، 5ویں امام، البتہ 5ویں امام فرما رہے ہیں تو زید شہید کے وہی 4 بیٹے بھی، یا ہو سکتا ہے اس وقت اولاد والے بھی ہو گئے ہوں۔ حسنی سادات کی تعداد تھی۔ وما منا الیوم الا ساخطا علیہما، جو زندہ ہیں، مرنے والوں کی بات ہو گئی، شہید ہونے والوں کی بات ہو گئی، کہ کوئی بھی اہل بیت کا فرد ان لوگوں سے راضی نہیں گیا اس دنیا سے۔ آج کہہ رہے ہیں ہم، اور آج موجودہ زمانے میں ہم اہل بیت میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان لوگوں کے اوپر ناراض نہ ہو، ان سے ناراض نہ ہو، ان کے اوپر ان سے بیزاری و برات کا اعلان نہ کر رہا ہو۔ گویا امام اعلان کر رہے ہیں کہ میں امام باقر ان دونوں ملعونوں سے ناخوش ہوں، ناراض ہوں، اور جو ہمارا ہے، ہم سے ہے، ہمارا تابع ہے، وہ بھی ہماری روش پہ چلے اور ان دونوں سے نفرت کا اعلان کرے۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام سیرت معصومین بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یؤسی بذالک الکبیر منا الصغیر، الصغیرہ، رویش معصومین، رویش سعادات یہ تھی کہ ہر بڑا مرنے سے پہلے اپنے چھوٹے کو اسی چیز کی وصیت کر کے مرتا تھا۔ یوسی بذالکا، ذالکا سے اشارہ کیا ہے؟ سخت، ناراضگی، بیزاری، تبرہ ان دونوں ملعونوں سے۔ امام فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آج ایسا نہیں ہے کہ جو ان سے ناراض نہ ہو۔ اور پھر کیا؟ وَيُوصِي بِذَلِكَ الْكَبِيرُ مِنَّا الصَّغِيرَ، ہم میں جو بڑے ہیں چھوٹوں کو یہی وصیت کرتے ہیں، اور ہمیں منع کیا جائے ان سے بیزاری کا اعلان کرنے سے، یہ درست نہیں ہے۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال اہل بیت کی سیرت تو تبرہ کرنے میں رہی ہے، وصیت تھی اور وصیت کرتے تھے۔ اس روش اور سیرت پر پورا اترنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ امام باقر آگے فرماتے ہیں انہما ظلمانا حقنا، انہی دونوں نے ہمارے حق کو غصب کیا ہے۔ ومنعانا فیئنا، فی کسے کہتے ہیں؟ واپس پلٹ کے آنے والے سائے کو، واپس پلٹ کے آنے والی زمین کو، واپس پلٹ کے آنے والے مال کو۔ دوسرے لفظوں میں غنائم جنگی، جنگی غنیمتیں، ان سب میں ہمارا حق ہے ہم اہل بیت کا۔ اگر امام معصوم کے حکم سے جنگ نہیں کی گئی ہے، سارا غنائم جنگی معصوم امام کا ہو جاتا ہے، اور اگر امام معصوم کی اجازت سے، ان کے اشارے سے ہو تو پھر جنگجوؤں کا ایک حصہ ملنے کے بعد اس میں جو نفیس چیزیں ہوں گی اور اس کا جو خمس ہوگا وہ امام کی خدمت میں پہنچایا جائے گا۔ امام معصوم کی اجازت ہو یا نہ ہو، فے غنائم جنگی امام کا مال ہے، بس فرق یہ ہے کہ اگر امام کے اشارے ان کی اجازت سے ہو تو خمس اس میں سے ملے گا امام کو، اور اگر بغیر اجازت کے جنگ ہو تو سارا غنائم جنگی خدمت امام میں پیش کرنا ہوگا۔ امام فرماتے ہیں منعانا، انہی دونوں ملعونوں نے ہمیں ہمارا فے، ہمارا غنائم جنگی، ہمارا حصہ روک دیا۔ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ رَكِبَ أَعْنَاقَنَا، ہماری گردن پہ ظلم کرنے کے لیے جو سوار ہوئے، کیا مطلب ہے امام کا؟ رکبہ کیا ہے؟ اعناقنا، ہماری گردن پہ سوار ہو گئے۔ پہلے کون سوار ہوا ظلم و ستم کرنے کے لیے؟ یہی دونوں ملعون، یہی ابو بکر و عمر۔ امام ایک کلمہ اور استعمال کرتے ہیں، میں نے اس کو مجھے ڈھونڈنا پڑا سمجھنے کے لیے۔
बसका अलैना बिस्कन से और काफ, बसका अलैना बिस्कन फिल इस्लाम ला युस्करो अबदा। शक्र कहते हैं, सुक्कर शीरीनी को भी कहते हैं और नशे को भी कहते हैं, सही, लेकिन यहाँ पे वो मुराद नहीं है। बल्कि जैसे एक अगर आलिम मर जाए, मुज्तहिद फ़क़ीह मर जाए, मुहद्दिस मर जाए, तो क्या रवायत में है कि आलिम मर जाता है तो इस्लाम में ऐसा रखना पड़ जाता है जिससे कभी कोई चीज़ भर नहीं पाती। यहाँ पे यही है, बस का अलैना, हम अहले बैत के ऊपर, इन लोगों ने जब पानी तेज़ बहता ना, क्लिप वगैरह में भी देखा होगा, दीवार कट जाती है, ज़मीन कट जाती है, फिर जो उसके ऊपर घर होते हैं वो गिर जाते हैं, इसके लिए लफ्ज़ बसका इस्तेमाल होता है। बसका अलैना बिस्कन, यानी इस कदर इस्लाम में इन दोनों ने पहला रखना सैलाब ऐसा जुल्म सितम का हमारे ऊपर जारी किया कि ला युस्करो अबदा, कि इस्लाम में हमारे ऊपर होने वाले जुल्म सितम का जो रखना ईजाद हुआ है वो कभी पूरा नहीं होगा। ये इमाम बयान करना चाह रहे हैं। उसके बाद फरमाते हैं, यहाँ तक कि हमारे कायम आ जाएं, यहाँ तक कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएं, और रवायत में और भी फ़िक्रे हैं। उसके बाद कुल्ली बात और आपकी ज़हमत तमाम करूँ, इमाम बाक़िर इस्लाम फिर कसम खा रहे हैं अल्लाह की। इमाम मासूम को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अहमियत मौजू, अहमियत मतलब को पहुँचाने के लिए खुदा ने भी कसम खाई है, औलिया खुदा ने भी कसम खाई। क्या फ़रमाते हैं, वल्लाहि मा उस्सत मिन बलियतिन वला क़ज़ियतिन तजरी अलैना अहलल बैत, कोई भी बला, कोई भी मुसीबत, कोई भी अटैक, कोई भी जुल्म सितम हम अहले बैत ताहिरीन पर नहीं बन किया गया है, जारी नहीं हुआ है, इल्ला होमा अस्ससा अव्वलहा, उसकी बुनियाद इन्हीं दोनों ने रखी है। मासूम अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम, उसूल काफ़ी में रवायत है, और भी बहुत सी रवायतें इस सिलसिले में है, मैं आज नहीं बयान कर पाऊँगा, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। उसूल काफ़ी में एक बाबुल क़ुबाब है, उसके तहत ढेर सारी रवायत है। एक किताब अरबी में सनम कुरैश की शरह मिली है, उसमें रवायत है कि मैंने पूरा क़ुबाब का बाब ढूंढ डाला, इसमें रवायत ही नहीं मिली। इब्तदाही में मुझे हैरत हुई, मैंने आधा घंटे से ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, कई सफ़ात पढ़ने के बाद भी वो रवायत नहीं मिली। गया सर्च किया नेट पे तो देखा कि हाँ मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो बाब क़ुबाब जो कायम किया गया, बीच में बाद वाले मुहक्किकीन ने एक नया बाब कायम कर दिया है, और फिर उसके बाद उसके रवायतें और भी हैं, जबकि वो पूरा बाब है। बाद वालों ने जो तहक़ीक़ में थोड़ा छोटा करने के लिए कह लीजिए, दूसरे मतालिब के लिए वो डाल दिया है, और शरह में उन्होंने बाबुल क़ुबाब ही हदीसुल क़ुबाब करके उसी में पूरा लिख दिया है। तो थोड़ा ज़हमत हुई, आधा घंटा से ज़्यादा उसमें, लेकिन फ़ायदा हुआ। बहुत सी चीज़ें और भी तबर्रा के हवाले से मिली हैं, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। इमाम फरमाते हैं, मा उस्सत मिन बलियतिन वला क़ज़ियतिन तजरी अलैना अहलल बैत, कोई भी मुसीबत, हालांकि क़ज़िया लिखा हो, धारण मुसीबत ही होना चाहिए, कोई मुसीबत, कोई बला हम अहले बैत के ऊपर नहीं जारी हुई, नहीं तारी हुई, मगर ये कि उसकी बुनियाद उन लोगों ने रखी है। अब फिर उसके बाद इस फ़िक्रे हदीस में भी, इस फ़िक्रे के बाद जो अभी मैंने आपके सामने ज़िक्र किया कि कोई भी बला व मुसीबत हम अहले बैत पे जो पड़ी है, उसकी बुनियाद उन लोगों ने रखी है। फ़अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमईन। इमाम ने फिर यहाँ पर वैसे ही खुदा की लानत हो, तमाम मलाइका की लानत हो, तमाम इंसानों की लानत हो। एक जहन में बात आई, कहता चलूँ, क्यों इमाम ने कहा वन्नास अजमईन, सारे इंसानों की लानत उन दोनों मलऊनों के ऊपर हो, क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया? इस रवायत में भी और जिससे पहले जो रवायत पढ़ी थी उसमें भी अजमईन का लफ्ज़ आया है, जबकि लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं जो उनको चाहते हैं, मानते हैं, उनके पैरोकार हैं, और का हज़ार लोग जो है, क्या नाम है, लाखों करोड़ों क्यों कहें, बकिया जो क्रिश्चियन लोग हैं जो नहीं जानते, वो तो नहीं लानत करते। ये इमाम बाक़िर इस्लाम कहना क्या चाह रहे हैं? मैं जो समझा हूँ वो ये है कि अगर कोई इंसान है, इंसानियत रखता है,
اور ان کے حالات زندگی سے واقف ہے کہ ان لوگوں نے، ان کتوں نے اہل بیت کے اوپر، جناب سیدہ کے اوپر، جناب امیر المومنین کے اوپر، اہل بیت کے اوپر کیا کیا ظلم و ستم کی بنیاد رکھی ہے. اگر کوئی انسان ہے، انسان ہوتے ہوئے ان کے کرتوت کو سننے کے بعد ضرور لعنت کرے گا. الناس ہے، انسان ہے، انسان اگر انسان ہے تو اپنی انسانیت کے تحت ان دونوں خبیثوں کے اوپر اپنی بھڑاس دل کی ضرور نکالے گا. شاید امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور ایک مطلب یہ بھی کہ سارے انسانوں کو لعنت کرنا چاہیے. جیسے اللہ لعنت کر رہا ہے، جیسے اللہ کے فرشتے لعنت کر رہے ہیں، ویسے الناس کو بھی ان دونوں کے اوپر لعنت کرنا چاہیے. والحمدللہ رب العالمین. اس تمہید کے ساتھ کہ کہیں کہیں تقیہ کا مورد ہوتا ہے، اس کا خیال رکھا جائے.